4% گروتھ اچھی ڈیولپمنٹ ہے، لیکن باقی ایریاز کے اندر ریمیٹنسز از اے ویری پازیٹیو ڈیولپمنٹ، لیکن بہت سارے ایشوز چیلنجنگ ہیں. عام آدمی کو پوچھوں تو مہنگائی مار رہی ہے، بے روزگاری مار رہی ہے. دیکھیے ابھی ندیم ملک صاحب آپ ابھی ایک دے رہے تھے اوپننگ، اور بڑا اس میں آپ نے براڈ اور ہمارے چیلنجز کو آئیڈینٹیفائی کیا. ایک چیز میں ضرور وضاحت کروں گا کہ ہمارے اوپر بہت اعتراض ہوتا ہے کہ ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے 18 ارب 20 ارب ڈالر پہ چھوڑا، اور کیوں امپورٹس آپ نے جیسے کہا کہ اتنی زیادہ بڑھ گئی تھیں. دیکھیے امپورٹس اگر تو آپ کی کنزمپشن سے بڑھے ہیں کہ آپ نے اکانومی کا سٹرکچر ایسے کر دیا ہے کہ سامان تعیش بہت زیادہ اس کی کھپت ہونی شروع ہو گئی ہے، تو وہ ایک بڑی الارمنگ بات ہوتی ہے. ہمارے دور میں ایک ون ٹائم ایکسپینشن تھی امپورٹ کی، چونکہ جتنی انفراسٹرکچر میں ہم نے 4 سالوں میں انویسٹمنٹ کی ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. میں اس کی ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. 67 سالوں میں 18,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگے. ہم نے 4 سالوں میں 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگائے. ہم نے 4 سالوں میں 2,000 کلومیٹر موٹر وے بنائی. ہم نے سی پیک کے 29 ارب ڈالر لاسٹ ایئر میں سپائک ہے، یہ پھر نمبر ریپیٹیشن میں چلے گا. لاسٹ ایئر میں سپائک بہت جو ہے اسٹیٹ بینک نے رپورٹ جاری کی گزشتہ سال، اس میں انہوں نے کہا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے سکڑنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ارلی ہارویسٹ پروجیکٹس تھے سی پیک کے یا انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہیں وہ مکمل ہو گئے ہیں. تو ان کی پلانٹ اینڈ مشینری ہمیشہ تو امپورٹ نہیں ہوتی رہے گی، وہ ون ٹائم ان کی ہیوی امپورٹ ہوتی ہے. جب وہ پروجیکٹس مکمل ہوتے ہیں تو وہ ریشنلائز ہو جاتی ہے. اچھا اب آئیے، اصل جو خرابی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے سی پیک کے نتیجے میں ایک گروتھ مومنٹم بنایا تھا، اور پاکستان دنیا بھر میں ایک انویسٹمنٹ کلائمیٹ بنا، گروتھ ریٹ 5.8 پہ گئی. اچھا، اور ندیم صاحب ورلڈ بینک نے جنوری 2018 میں فورکاسٹ شائع کی ساؤتھ ایشیا کی، جس میں پاکستان کو اگلے 2 سالوں میں انہوں نے 6% پہ پروجیکٹ کیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ ورلڈ بینک سے کوئی ہمارا ڈیٹ نہیں چھپا ہوا، ان سے کوئی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں چھپا ہوا. وہ کیوں 6% پہ پیچ کر رہے تھے؟ اس لیے کہ جو مومنٹم تھا اور جو ایک کانفیڈنس تھا پاکستان کی اکانومی میں. دیکھیے معیشت چلتی ہے نمبر سے پہلے سینٹیمنٹ اور کانفیڈنس کے اوپر. سر تھوڑا ساتھ ساتھ کرنٹ سچویشن پہ لے آئے. 5.53 اب ریوائز ایسٹیمیٹ ہے آپ کے آخری سال کا، پھر 2% پی ٹی آئی کے پہلے سال کا، پھر -0.5 ان کے دوسرے سال کا، اور اب 4% ان کے تیسرے سال کا. اب ٹھیک ہے، ہم 4%. اب دیکھیں نا، ابھی بھی جو پچھلے سال کا یہ -5 کہہ رہے ہیں اس کو ڈاکٹر -0.5%. ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب اور انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ کہہ رہے ہیں کہ دراصل وہ -2% ہے. ڈاکٹر حفیظ پاشا نے اسٹیمیٹ کیا -2.1%. ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ -2.1% لے جائیں گے تو یہ 4% بڑا میننگ لیس ہو جاتا ہے، چونکہ نیگیٹو نیئر زیرو بیس بہت چھوٹی ہو جاتی ہے. تو اٹ از ناٹ ویری سگنیفیکنٹ انکریز. اب پتہ چلے گا اگلے سال کیا ہوتا ہے. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے 5 سالوں کی جو ایوریج گروتھ ریٹ ہے وہ 4% پلس ہے. ان کے 3 سالوں کی جو ایوریج گروتھ ریٹ ہے وہ 1.8% ہے ان کے فگرز کے مطابق.